بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا کہ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ یہ قرآن ہماری الجھنوں کی کتاب ہے، ہمارے سوالوں کا جواب ہے، ہماری سمسیاؤں کا سمادھان ہے۔ جو دنیا میں کہیں آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا وہ اس قرآن کے اندر ملے گا۔ جس بیماری کا علاج پورے دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر۔ ہم نے کیا کیا؟ بچہ بیمار ہو گیا، مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے قرآن پڑھ کے دم کر دیا، پھونک دیا۔ ہم نے قرآن کو اتنا ہی سمجھا ہے، ٹھیک ہے قرآن شفا ہے، قرآن برکت والی کتاب ہے، مگر قرآن ہماری بیماریوں سے بڑھ کر کے ہمارے آتما کے اندر، ہماری روح کے اندر اور ہمارے اخلاق کے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہیں، قرآن ان بیماریوں کا علاج ہے، قرآن ان برائیوں کا علاج ہے، قرآن کے اندر حسد کا علاج ہے، قرآن کے اندر بغض کا علاج ہے، قرآن کے اندر لالچ کا علاج ہے، قرآن کے اندر دل کی اور روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، نصیحت حاصل کرو، اور قرآن کو روزانہ، اگر اللہ نے آپ کو اردو نہیں آتی، بنگلہ تو آتی ہے، بنگلہ تو آتی ہے، بنگلہ آپ لکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں بھی قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں اور قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، قرآن کا انواد ہو چکا ہے۔ آپ بنگلہ زبان میں کوئی قرآن کی تفسیر لے آئیے اور تھوڑی تھوڑی روزانہ، آدھا ہی گھنٹہ صحیح لیکن آپ روزانہ قرآن پڑھیے۔ جب تک اس قرآن کے ساتھ ہم تعلق مضبوط نہیں کریں گے، یاد رکھیے سماج نہیں سدھر سکتا ہے، سماج کی اصلاح نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو لپیٹ کر کے رکھ دیا تھا، میری قوم قرآن کو چوما کرتی تھی لیکن قرآن کو پڑھا نہیں کرتی تھی، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کیا کرتی تھی۔ کبھی قرآن کو پڑھو تو ایسا لگے گا قرآن میں ہماری بات ہو رہی ہے، قرآن میں ہماری بات ہو رہی ہے۔ اور ایک آیت ہے قرآن کی بڑی عجیب و غریب آیت ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے ایسی کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر کیا گیا ہے، جس کتاب کے اندر تمہیں بیان کیا گیا ہے، جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا اے اللہ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے، اے اللہ اس قرآن میں کہاں پر میرا ذکر ہے؟ وہ تلاش کرنے لگے، قرآن میں تلاش کرنے لگے، دیکھیں میرا ذکر کہاں ہے۔ تلاش کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح سویرے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ کہا میں اتنا نیک تو نہیں ہوں، میں اتنا تہجد پڑھنے والا تو میں نہیں ہوں، یہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کہا اے اللہ، میں اتنا بد نصیب بھی تو نہیں ہوں، میں اتنا بڑا کافر بھی نہیں ہوں، میں اتنا بڑا مشرک بھی نہیں ہوں، یہ آیت تو میرے بارے میں نہیں ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر وَآخَرِينَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور کچھ گناہ کے کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ جب اس آیت پر پہنچے، حضرت احنف بن قیس نے کہا اے اللہ، یہ میرے بارے میں ہے، میں نے پا لیا، اے اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، میں بہت نیک بھی نہیں ہوں، میں بہت برا بھی نہیں ہوں، میرے عمل ملے جلے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن وہ کتاب ہے اس میں اگر ہم غور کریں، ہمارا ذکر کیا گیا ہے۔ آؤ ہم یہ وعدہ کریں اور یہ یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن ہم اس قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.